یس دانش جی نوید کائنڈلی سر میں کنٹینیو. جی جی کنٹینیو. جی جی شیور پلیز. اچھا تو 2015 میں جب میں سیٹس آف پیس پہ گیا تو ہمارے معاشرے کا ایک اور بہت سارے یہ میرے اکثر دوست احباب میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ المیہ کا لفظ یا ڈائلما کا لفظ میرا تقیہ کلام ہے، کیونکہ وہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نا آپ کو وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے، ڈبل سٹینڈرڈز بہت زیادہ نظر آتے ہیں. تو میں انہیں اکثر المیہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ المیہ ہی ہیں کہ اگر یہاں پر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ کب سے کام کر رہے ہیں یا آپ کتنے کریڈیبل ہیں. کام کو کبھی بھی ترازو نہیں بنایا جاتا یہ دیکھنے کا کہ کوئی شخص کتنی محنت کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، وہ کبھی ترازو نہیں ہوتا. ترازو ہوتا ہے جی آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، یا آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کا دماغ اتنا ہے کہ آپ اتنی چیزیں سوچ سکتے ہیں، یا بس آپ کسی کو دیکھ کر لگے ہوئے ہیں. تو وہ میرے ذہن کے اندر سوالات شاید زیادہ اس وجہ سے تھے کہ میں اس ماحول میں پلا بڑا ہوں جہاں پر ہمیں تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ جب تک آپ 18-20 سال کے نہیں ہو جاتے تب تک آپ ذمہ داریاں شاید اس طرح سے اٹھا نہیں سکتے. اور اس قسم کی ذمہ داریاں کہ آپ ایک پوری آرگنائزیشن چلا لیں یا آپ کوئی انیشیٹو کا آغاز کر لیں، اس کے اندر تو آپ کو بمشکل سپورٹ ملتی ہے تو آپ کرنا تو میرے خیال سے بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن سیٹس آف پیس پہ جا کر مجھے یہ احساس ہوا کیونکہ وہاں پر نا 14 سے 16 سال کی عمر کے زیادہ تر بچے ہوتے ہیں، تقریباً کوئی 150-160-70 کے قریب بچے ہوتے ہیں، امریکہ سے، برطانیہ سے، پاکستان، انڈیا، افغانستان، جارڈن، ایجپٹ، فلسطین، اسرائیل، اس طرح مختلف ممالک سے وہ بچے تھے. اور میں نے جب ان سے انٹریکٹ کیا تو مجھے جاننے کو ملا کہ یار یہ میرے ایج فیلوز ہیں، اور میرے ایج فیلوز ہونے کے باوجود یہ لوگ تو پتہ نہیں اپنی زندگیوں میں کیا کچھ کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا کچھ کر رکھا ہے. مجھے یاد ہے وہاں پر ایک امریکن سیٹ تھی ہمارے ساتھ، ان سے میں بات کر رہا اور وہ مجھے بتا رہی کہ میں ایک انیشیٹو چلا رہی ہوں، میں نے اس کو 1 سال پہلے شروع کیا تھا جو آن لائن ورچوئل بیسیکلی کنیکشنز قائم کرنے والا ہے. وہ ہم مختلف سکولز کو مختلف ممالک میں آپس میں ملاتے ہیں اور اس کے بعد بچے ایک موضوع کے اوپر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد دونوں ایک کمیونٹی سروس کا انیشیٹو تیار کرتے ہیں تقریباً 1 ماہ کا، اور اس کے بعد وہ اپنے ممالک میں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور یہ اپنے ممالک میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے نا ایک مجھے اب بھول گیا ہے اس کا نام، ایک اسٹک بنائی ہوئی تھی جس کا انہوں نے ایک نام بھی رکھا ہوا تھا، اور وہ پھر جب 1 ماہ گزرتا تھا تو وہ دونوں سکولز کے اندر وہ اسٹک پہنچاتی تھی اور وہ بچے اس اسٹک کے ساتھ تصویریں کھنچواتے تھے اور اس اسٹک کو وہ اسکول میں سجا لیتے تھے. تو مجھے بہت زیادہ، میں ظاہری بات ہے متاثر ہوا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر ابھی صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اس ڈبے میں بند تھا اور اب میں اس ڈبے سے نہ صرف باہر دیکھ رہا ہوں بلکہ اب اس سے باہر قدم رکھنے کا بھی سوچ رہا ہوں. تو یہ اتنے سارے لوگ میرے ارد گرد کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں کرنے کا سوچ رہے ہیں اور ایک موٹیویشن ہے کہ یار ہمیں زندگی میں کچھ کرنا ہے، زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. تو وہ دیکھنے کے بعد میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ جناب اب مجھے بھی کچھ کرنا ہے. ہم سیٹس آف پیس میں اکثر بات چیت کرتے تھے کہ واپس آ کے، جیسے سارا نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے سیٹس آف پیس کے اندر انٹرفیتھ ہارمونی کیمپس ہوتے تھے، ہم انہیں آرگنائز کرتے تھے. تو میں نے بھی یہی کیا کہ واپس آ کر میں سیٹس آف پیس کے ساتھ بھی کام کرتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ یہ سوچتا رہا کہ اچھا نہیں، اب مجھے کچھ اپنا بھی کرنا ہے. اگر وہ تمام بچے کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا پہلا قدم اٹھانا بھی بہت مشکل ہو جائے گا. اور میں یہی بلکہ اس حوالے سے میں آگے جب جرنی، ابھی میں 2015 پہ پہنچا ہوں، جب میں 2017 کے قریب پہنچوں گا تو میں اس حوالے سے دوبارہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ذکر کروں گا کہ پہلا قدم اٹھانا ہمیشہ سب سے مشکل کام پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نا بہت آگے کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں میں اس کو لے کر چل سکوں گا یا چل سکوں گی یا نہیں کر سکوں گے، اور وہ ساری کی ساری سوچ اور وہ سارے سوالات آپ کو کہیں نہ کہیں پر جا کر ڈی موٹیویٹ کرنے لگ جاتے ہیں. تو وہ ہم اکثر اور بیشتر اوقات اپنی ڈسکریجمنٹ کا باعث بھی خود ہی بن جاتے ہیں. تو میں وہ نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ سب سوچ بھی رہا تھا. مجھے یاد یہ آیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر میں تب ابھی مجھے 2-3 سال ہوئے تھے آئے ہوئے، تو مجھے یاد آیا کہ میں نے 2014 میں ایسے ہی کسی کو دیکھ کر نا ایک فیس بک کے اوپر پیج بنایا تھا. اس پیج کا نام تھا اس وقت میں ریئل ایجوکیشن.
اور میں اس کے اوپر نا ادھر ادھر سے کوٹیشنز اٹھا کے پوسٹ کرتا تھا, اور میرے لیے وہ ایک بڑی بات تھی کہ جی میں ایک فیس بک کا پیج چلا رہا ہوں, اور وہ پہلے اس کے اوپر کوئی لائک نہیں تھے, اور وہ 2015 تک اس پیج کے اوپر تقریباً 113 لائکس تھے. اچھا, اب میں نے آ کے سوچا کہ اچھا یار میں تو چاہتا ہوں کہ میں فیلڈ میں کام کروں, لیکن اس میں مجھے بہت زیادہ ایکسیپٹنس نہیں ملی گھر والوں کی جانب سے. میرے والد والدہ خود گورنمنٹ اسکولز میں ٹیچرز ہیں, لیکن میری جو سوچ وہ پروان چڑھتی دیکھ رہے تھے, اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ سپورٹ نہیں مل سکی. اور وہ سوچ یہ تھی کہ تعلیم سارا کچھ گریڈز نہیں ہوتے, نمبر سب کچھ نہیں ہوتے, اور میں وہ بچہ تھا جس کو جو خاندان کے اندر اس حوالے سے جانا چاہتا تھا کہ یہ تو بڑا لائک بچہ ہے, بڑا لائک فائک ہے, اس کے بڑے نمبر آتے ہیں. میٹرک میں 94% مارکس تھے, پنجاب کالج میں اسکالرشپ پہ ایڈمیشن ہو چکا تھا, تو گھر والوں کے لیے وہ باتیں زیادہ ضروری تھی. یہ تو میں ان کے لیے کچھ تھا ہی نہیں, اور یہ بلکہ ان کے نزدیک میں اصل میں اپنے گولز اور اپنے کریئر کے خلاف جا رہا تھا کہ میں ان سب کاموں کو کر کے اسے زندگی میں آگے نہیں نکل سکتا. یہ ان کی سوچ تھی. تو میں نے سوچا یہ کہ اچھا میں گھر سے باہر تو میرا نکلنا مشکل ہے, تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں فیس بک کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو اپنی ایک کمپین کا آغاز کرتا ہوں. اب اس کمپین کا آغاز کرتے وقت میں نے اس پیج کو جا کے دیکھا, اور میں نے کہا کہ اچھا یار یہ پیج تو ہے, لیکن یہاں پر تو میں نے صرف سارا کا سارا کانٹینٹ دوسروں کا اٹھا کے ڈالا ہوا ہے, تو اس کو میں تھوڑا ریوائو کرتا ہوں. تو اس 113 لائکس والے پیج کا نام پہلے تو میں نے ریئل ایجوکیشن سے ٹرو ایجوکیشن کیا. وہ پیج آج بھی موجود ہے, اور اگر اب میں جا کر وہ 5 سال پرانی ویڈیوز دیکھوں یا وہ سوچ دیکھوں یا وہ پوسٹ دیکھوں, تو کئی دفعہ وہ بہت بچکانا بھی لگتی ہیں, مگر وہ آج بھی وہیں پہ موجود ہے, کیونکہ میرے نزدیک وہ تمام چیزیں جو بھی میں نے اس جرنی کے اندر سیکھی ہیں ان کا آغاز اسی نقطے سے ہوا تھا. اب اس نقطے کو آج دیکھ کر وہ بچکانا لگے یا وہ پیارا لگے, وہ بہرحال میری جرنی کا ایک حصہ ہے. تو میں نے اس پیج کے اوپر اس کا لوگو خود ڈیزائن کیا, بڑی محنت کے ساتھ پینٹ کے اوپر لوگو ڈیزائن کیا, اس لوگو کے اندر بھی بڑی تھاٹ ڈالی, اور اس کے بعد میں نے سوچنا یہ شروع کیا کہ اب میں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے لوگو بنانے کے بعد ڈیزائن کیا اس کا کور, اور اس کے بعد میں نے اپنے ایک جونیئر سے رابطہ کیا. وہ میرے گلی میں ہی رہتا تھا, میرے پاس اس وقت نہ موبائل فون تھا اور نہ ہی میرے پاس لیپ ٹاپ تھا. یہ وقت ہے جب میں CTFP سے واپس آ چکا ہوں, تقریباً نومبر 2015 کا وقت ہے. اور میں نے اس سے رابطہ کیا, اور میں نے اسے کہا کہ یار میں نا یہ انیشیٹو اسٹارٹ کر رہا ہوں, اور اس کے اندر نا میں ویڈیو بنانا چاہتا ہوں, اور میں نے کانٹینٹ تھوڑا سا تیار کیا ہے, لیکن وہ میں کانٹینٹ نہ کروں گا یہ کہ تم اپنا کیمرہ لے آنا, موبائل لے آنا, اس کو ہم سیٹ کر لیں گے, اور پھر نا ساتھ تم اپنا لیپ ٹاپ بھی لینا, تمہارے لیپ ٹاپ پہ میں ٹائپ کر کے اپنا کانٹینٹ رکھ لوں گا, اور اس کے بعد میں بولوں گا. میں نے 8 منٹ کی ایک ویڈیو بنائی جس کے اندر میں نے علم کے یا تعلیم کے بارے میں اپنا نظریہ شیئر کیا, اور وہ یہ نظریہ تھا کہ تعلیم نمبروں سے بہت آگے کی چیز ہے. تعلیم صرف یہ سوچنا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں, کیا کس کریئر کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں, اس سے بہت آگے کی چیز ہے. اور تعلیم کیا ہے وہ میں نے اس اپنے نظریے کے مطابق اس وقت میں وہ نظریہ جس میں آج بھی اتنا ہی قائل ہوں اور اتنا ہی فرملی بلیو کرتا ہوں, میں نے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, اور میں نے بتایا کہ معاشرتی طور پر کس طرح بچوں کو ہم کریٹو پروسیس کے اندر بہت پیچھے لے جاتے ہیں, بلکہ اس کریٹو پروسیس میں ہنڈرنس سب سے بڑی ہم خود ہی بن جاتے ہیں, یا اسکولز بن جاتے ہیں, یا اساتذہ بن جاتے ہیں, پیرنٹس بن جاتے ہیں. تو میں نے وہ نظریات شیئر کیے. وہ 8 منٹ کی ویڈیو 113 لائکس والے پیج کے ساتھ اٹ وینٹ وائرل. میرے لیے وائرل ہی تھی کہ اس وقت میں اس کے 4,500 ویوز تھے, اس کے 100 سے زیادہ شیئرز تھے, کئی لوگوں کے کمنٹس تھے, میرا ان باکس بھرا پڑا تھا. اور اب مجھے ریئلائز ہوتا ہے وہ شاید زیادہ اس وجہ سے تھا کہ اس عمر کے اندر ایک بچہ ایک بالکل الگ بات کر رہا ہے. کچھ لوگ تنقید کرنے والے تھے, لیکن اکثر اور بیشتر لوگ اپریشیٹ کرنے والے تھے اس ساری چیز کو. اور مجھے یاد ہے میری نہ کوئی ایکسپریشنز اس میں بدل رہے تھے, نہ میری آواز کا اتار چڑھاؤ تھا, حالانکہ میں اس سے پہلے اسپیچز بھی کرتا رہتا تھا, ڈیکلیمیشنز کی ہوئی تھی میں نے, لیکن اس وقت بس میں ایک بلینک فیس کے ساتھ بس وہ سامنے لیپ ٹاپ سے دیکھ کر پڑھی جا رہا ہوں, بٹ لوگوں تک ایک میسج پہنچا, اور اس وقت وہ ویڈیو میرا موٹیویشن بنی ٹو ڈو مور. اور میں اس حالات کے مطابق میں the reason why I spent a little more time on true education والا part is کہ I would like to say کہ یار آپ لوگ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں نا, تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہم سب کرتے ہیں, اسکرولنگ ہم سب کرتے ہیں,
پوسٹ ہم سب کرتے ہیں, پوسٹ دوسروں کی بھی ہم سب پڑھتے ہیں. آپ کو کچھ کرنا ہے, سب سے پہلا قدم اب یہ نہیں رہ گیا ہوا کہ آپ نے پلانر بنانا ہے. سب سے پہلا قدم اب یہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کا پیج بنانا ہے, اور اس کے اوپر آپ نے پازیٹیولی, کیونکہ سوشل میڈیا کا استعمال ہمیں پتہ ہے پازیٹیولی بھی ہو رہا ہے, نیگیٹیولی بھی ہو رہا ہے, اور درمیان میں بھی کچھ لوگ ہیں بہت سارے جو بس سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, نہ پازیٹیو کنٹریبیوشن کر رہے ہیں نہ نیگیٹیو کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کچھ پازیٹیولی کرنا چاہتے ہیں, سوشل میڈیا پہ وقت گزار ہی رہے ہیں, تو کیوں نہ اس کو پازیٹیولی استعمال کر لی جائے. اور یہ وقت جہاں پر ہم لوگ باہر نہیں نکل پا رہے, میرے خیال سے یہ اس کی زیادہ اہمیت کا ہمیں اندازہ کروا سکتا ہے کہ ہم کیسے سوشل میڈیا کے تھرو بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اویئرنیس بھی کریٹ کر سکتے ہیں, اور خود بھی بہت زیادہ سیکھ سکتے ہیں. اور میں نے سوشل میڈیا سے اس پوری جرنی میں جتنا سیکھا ہے نا, کہیں سے نہیں سیکھا, کیونکہ میں لوگوں کو کام کرتا ہوا دیکھتا تھا, اور میرے کام کے اوپر بھی مجھے کہیں پر بہت تعریف اور کہیں پر بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اس ویڈیو کی کہانی یہ تھی کہ اس ویڈیو کی وجہ سے میرے اماں ابا میرے بڑے خلاف ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو بچہ خراب ہو گیا ہے. پھر میرے والد صاحب کے اسکول کے اندر ان کے کولیگس نے یہ ویڈیو دیکھ لی, انہوں نے بھی میرے ابا کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ جی بچے کو آپ ان چیزوں سے روکیں, اس سوچ سے روکیں, کیونکہ یہ تو پھر نمبر لینا چھوڑ دے گا, اور نمبر نہیں لے گا تو اس کا تو کہیں پہ ایڈمیشن نہیں ہوگا. والد صاحب کے ساتھ ایک دن میں اسکول چلا گیا, تو ان کے اسکول میں ابھی ایک استاد نئے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی 16ویں گریڈ میں ایز این ایس ایس ٹی میتھمیٹکس کے تھے. وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے اس وقت, اور ایم فل انہوں نے کیا ہوا تھا. اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ دانش بیٹا آپ کی جو سوچ ہے نا, میری بھی ایسی ہی سوچ تھی, مگر میں نا بس کچھ زیادہ کر نہیں پایا. لیکن آپ نا یہ سوچ ضرور قائم رکھنا, مگر ابھی چھوڑ دو ان ساری چیزوں کو, پہلے کچھ بن جاؤ اس کے بعد کچھ کرنا. اب یہ میرے لیے اتنے زیادہ آپ کہہ لیں ان لفظوں نے مجھے بہت زیادہ افیکٹ کیا, اتنا افیکٹ کیا کہ میں نے اس کے اوپر آ کے بعد میں ایک ویڈیو بنائی, اور میں نے کہا جی آپ کو لگتا ہے, دنیا کو لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, میرا انسان ہونا یا میرا سوچنے کی قابلیت رکھنا کیا کچھ بھی نہیں ہے. اور میں نے اس وقت یہ پھر چیز پروموٹ کرنا شروع کی, اپنے جونیئرز تک پہنچانا شروع کی کہ اچھا آپ کو کچھ ہونا ضروری نہیں ہے, آپ بحیثیت انسان اللہ نے آپ کو کچھ بنایا ہے, اور اس حیثیت میں اگر آپ کو سوچنا آتا ہے تو آپ کچھ کر سکتے ہو اس معاشرے کے لیے. اس میں کوئی پوسٹ تک پہنچنا یا پوسٹ کا استعمال کر کے کچھ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, کیونکہ اگر آپ اپنی محنت سے کچھ کرتے ہو تو آپ ان کے مقابلے میں خود بخود آ جاتے ہو جو مختلف پوسٹ پر رائج ہیں, جبکہ آپ کا یہ موٹو ہوتا بھی نہیں ہے اپنی زندگی کے اندر. میں نے اس کو خود پرسنلی ایکسپیرینس بھی کیا. ٹرو ایجوکیشن کے اندر ہوا یہ کہ میں نے اس کے بعد 3-4 اور ویڈیوز بنائی جن میں میں نے اپنے نظریات کا لوگوں تک کا پرچار کیا, ایسے کہہ لیجیے, یا لوگوں تک وہ نظریات پہنچائے. اور اس کے لیے میں نے مختلف چیزیں پڑھنا شروع کر دی ایجوکیشن کے بارے میں, کہ ایجوکیشن کیا ہے, کیسی ہونی چاہیے. اور اس سفر کے اندر میں بار بار لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ آپ اپنے اندر زیادہ دیکھیے اور باہر کم دیکھیے. اور اس وقت کے اندر میں نے جب یہ ساری ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ ایجوکیشن کا لفظ لاطینی زبان کے ایک لفظ سے نکلا ہے, اور وہ لفظ ہے ایجوکارے, اور اس کو ایجوکیئر بھی پڑھ دیتے ہیں کیونکہ اسپیلنگ ایجوکیئر والے ہیں. تو اس ایجوکارے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کسی چھپی ہوئی چیز کو اندر سے نکال کر دنیا کے سامنے پیش کریں, تو وہ اصل میں ایجوکیشن ہے. اور وہ آئیڈیا تھا جو اقبال کے تصور خودی کے بہت قریب تھا. تو میں نے اس کی بھی مثال دی, اور میں نے کہا کہ تعلیم دراصل خود کی کھوج ہے. تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ نے نمبر کتنے لیے ہیں, کیونکہ وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کیا ہے, وہ بس آپ ایک صفحہ ہی ہے نا جس کے اوپر لکھا ہے کہ جی دانش خان نے اتنے نمبر لیے ہیں. اس سے مجھے زندگی کے اندر معاشرتی طور پر بہت ایکسیپٹنس ہے, مگر میں اپنے اندر کبھی کانٹینٹ محسوس ہی نہیں کر سکتا. میرے نزدیک تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, کانٹینٹ محسوس نہیں کر سکتا, سیلف سیٹسفائیڈ محسوس نہیں کر سکتا, جب اسے پتا ہے کہ اچھا میں نے تو کبھی کوشش بھی نہیں کی خود کو جاننے کی یا معاشرے کے لیے کچھ کرنے کی, لیکن میں ایک بہت اچھے عہدے پر فائز ہوں اور معاشرے کے لیے چلو اس عہدے کی وجہ سے ہی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو مجھے لگتا ہے اس وجہ سے انسان اتنا کانٹینٹ فیل نہیں کرتا. تو میں نے پھر یہ بات کرنا شروع کی کہ آپ تعلیم کا مقصد یہ بنائیے کہ آپ نے خود کو جاننا ہے, آپ کے اندر اللہ نے کیا کیا صلاحیات رکھی ہیں ان کو پہچاننا ہے. اور وہ چیز کو اس نظریے کو میں نے ہر طرح سے پروموٹ کرنا شروع کیا, اور وہاں سے ایک سفر شروع ہوا جس کے اندر میں نے پھر ویڈیو میکنگ پراپرلی شروع کی, میں نے اسکرپٹ رائٹنگ شروع کی, میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی, بہت ساری ویڈیوز بنائی, ان کو پوسٹ کیا, اور اس کے بعد یہ سوچ
سوچنا شروع کیا کہ اب مجھے اپنے گھر سے باہر نکل کر مختلف اداروں میں جانا ہے, اور میں بغیر کسی انیشیٹو کے, بغیر کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑے مختلف اکیڈمیز میں جاتا تھا, ان سے تگلے ملتے کر کے ان کی کسی کلاس 9th-10th کلاس کے ساتھ بات چیت کرتا تھا, اور ان سے بات یہ کرتا تھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. اور وہ بچے مجھے اکثر یہ کہتے تھے کہ دانش بھائی آپ نے خود تو میٹرک میں 94% مارکس لے لیے ہیں, اور آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر نمبر نہیں آتے تو کوئی بات نہیں. اور وہ میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ یار واقعی یہ بچے تو صحیح کہتے ہیں کہ میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ نمبر سب کچھ نہیں ہوتے, اور آپ نمبر لیے بغیر بھی زندگی میں کچھ کر سکتے ہو, اور خود میرے 94% مارکس ہیں اور میں اسکالرشپ پہ پڑھ رہا ہوں. اب یہ چیز میرے اندر ایک عجیب کشمکش کا شکار کر دیتی تھی مجھے, اور میں سوچنے لگتا تھا کہ اچھا اب میں نے اپنی زندگی کے اندر ایک چیز کو تو اپنے ساتھ باندھ لینا ہے کہ میں نمبر لینے کے لیے کبھی نہیں پڑھوں گا, میں اس سیکھ کے لیے پڑھوں گا جس کو میں اپنی زبان سے کہتا ہوں کہ جی میں اپنی آپ ذات کی کھوج کے لیے یا کچھ سیکھنے کے لیے پڑھ رہا ہوں, نہ صرف اس لیے کہ میرے نمبر آ جائیں یا مجھے ڈگری مل جائے. اور اس چیز نے اتنا کچھ بدل دیا کہ میں نے فرسٹ ایئر کے اندر بالکل ہی اس طرح سے وہ رٹے مارنے والا جو سارا کام ہوتا تھا یا بار بار بس پیجز کو سجا کر بڑے اچھے طریقے سے لکھنا میں نے چھوڑ دیا. والدین نے اس چیز کا بڑا برا منایا, اور کیونکہ میں اس سارے وقت کے اندر یہ سارے کام کر رہا تھا, ادھر ادھر جاتا بھی نظر آتا تھا, پوسٹ کرتا ہوا بھی نظر آتا تھا, اور اماں ابا اس ٹائم فیس بک پہ نہیں تھے تو میرے کزنز وغیرہ آ کر انہیں بتاتے تھے. تو اس سب کے دوران میرے لیے یہ ساری کی ساری جو آپ کہہ لیجیے میرے مخالف ہونا تھا لوگوں کا یا مختلف نظریات کا یا گھر والوں کا, اس نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا تھا کہ میں اب اس جرنی کو کبھی چھوڑوں گا تو نہیں. تو 2016 کے اندر میں جب سب کام کر رہا تھا, فیس بک پیج بھی چلا رہا تھا اور کہیں نہ کہیں اپنی حیثیت میں اسکولس میں جا رہا تھا, سیڈز آف پیس کا ایک اور پروگرام آیا سائپرس کے اندر تھا, وہ میں نے اس کے لیے اپلائی کیا. مجھے میرے بہت سارے دوستوں نے اور کچھ سینئرز نے یہ کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی 1 سال پرانا بندہ دوبارہ سیڈز آف پیس کے کسی پروگرام پہ چلا گیا ہو, کم از کم 2 سال پرانے جاتے ہیں اکثر, اور اکثر یہی ہوتا ہے, تم نہ اپلائی کرو. وہی ایج کا تصور ہر جگہ پر, وہ آج تک میری زندگی کا حصہ ہے کہ وہ ایج کی بنا پر لوگ بس آپ کو اس طرح سے جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے اس کے لیے اپلائی کیا, آئی گاٹ سلیکٹڈ, میں سائپرس گیا. وہ لیڈرشپ کے اوپر پروگرام تھا, میں نے وہاں پر اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے اپنے نظریات شیئر کیے. 30 لوگ تھے تقریباً 9 ممالک سے, انہوں نے اپنے نظریات ایجوکیشن کے حوالے سے اور میرے پروجیکٹ کے حوالے سے شیئر کیے. اور وہاں پہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب میں اس کو آن گراؤنڈ ایک پراپر انیشیٹو کے طور پر ضرور لے کر جاؤں گا. اور 2016 کے اندر میں نے 1-2 اور آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر ان کے پاس بھی والنٹیئر کرنا شروع کر دیا تھا. اور میرا مقصد یہی تھا کہ میں نے جہاں سے بھی کچھ سیکھنا ہے اس کو سکھا کے اپنے تئیں کچھ کرنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ میرے بہت سارے اختلافات مختلف آرگنائزیشنز میں, اور ہمارے این جی او سیکٹر میں انفارچونیٹلی میں بھلے ایک آرگنائزیشن کو خود چلاتا ہوں, بھلے بہت ساری آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر چکا ہوں, میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہیں, اور اس طرح کے مسائل ہیں جن سے میں کم از کم دور بھاگتا ہوں اور ان کے اوپر تنقیدی کر سکتا ہوں, میں ان کو کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں کر سکتا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں اپنا انیشیٹو سٹارٹ کروں گا, اور اس میں ایک اپنے اندر ایک نیت یہ تھی کہ معاشرے کے اندر نا اپرچونیٹیز بہت ایک سرٹن قسم کے لوگوں کو جو ایک طرح کے ہوتے ہیں ان کو اپرچونیٹیز مل پاتی ہیں, بہت سارے لوگوں تک اپرچونیٹیز پہنچ نہیں پاتی. میں نے ایسی کمیونٹیز میں کام کیا جہاں پر مجھے سپورٹ ملنے کے بجائے میں تنہا محسوس کرتا تھا کہ یار یہاں پر تو اس طرح کے انگریزی بولنے والے لوگ ہیں جو میری بات اردو میں یا ٹوٹی ہوئی انگریزی میں سن لیں تو وہ مجھ سے پھر 2 سیٹیں دور ہی بیٹھتے ہیں, یا مجھے ان کی شکلوں کے اوپر ایسے تاثرات نظر آتے ہیں جو مجھے مایوس کرتے تھے. لیکن اس وقت میں کیونکہ میں پروان چڑھ رہا تھا, میرے اندر وہ اتنا زیادہ کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں کہہ سکوں کہ ہاں اگر مجھے اردو بولنی آتی ہے تو اس سے پیار بھی ہے اور میں اسی پر فخر محسوس کرتا ہوں. مجھے کوئی انگریزی کے اندر تمغہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بہت اچھی انگریزی بولنا جانتا ہوں, بھلے میں 2 دفعہ بیرون ملک ہو بھی آیا ہوں. مگر وہ چیز مجھے میرے اندر ہوتی تھی کہ اچھا میں نے اس طبقے کا کیونکہ حصہ نہیں بننا, تو مجھے اپنے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے جو میری طرح کے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی کام کریں, مجھے ایک اپرچونٹی اپنے لیے خود کریٹ کرنی ہے, ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کرنا ہے جو نہ صرف میرے لیے مجھے بہت کچھ کرنے کا موقع دے, بلکہ میرے ساتھ جڑے بہت سارے لوگوں کو آج بھی اور کل بھی اس معاشرے کے لیے اپنے حصے کے اندر اپنی اس ہمبل کیپیسٹی کے اندر کچھ کرنے کا موقع ضرور دے.
اور وہ سوچ میری موجود تھی. اور میں بار بار لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ یار ایجوکیشن آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں نا تو اس نے لوگوں کو آجزی سکھانا چھوڑ دیا ہے. اتنی اکڑ آ چکی ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو بندہ ایک ڈگری لے لیتا ہے اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ جی اب میں ہی ہوں اور میرے علاوہ کچھ نہیں ہے. گھروں میں خاندانوں میں وہ بندہ جو تھوڑا سا زیادہ نمبر لے جاتا ہے اس کا بیٹھنا اٹھنا باقیوں سے اس طرح الگ ہو جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کیسے یہ سب کچھ اس نے پتہ نہیں کیا کر دکھایا ہے. تو میں نے اس چیز کو جب دیکھا تو مجھے یہی تھا کہ میں نے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے. کنیڈ کالج کے اندر 2017 میں جنوری میں ایک ٹیڈیکس ہو رہی تھی, ایک ایونٹ تھا. اس ایونٹ کا میں حصہ بنا. اس ایونٹ کے اندر میں نے ایک اسپیکر کو سنا اور اسپیکر نے کہا کہ آپ اگر اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا آپ کے پاس سکلز نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس اگر صرف جذبہ ہے تو آپ اس جذبے کی بنا پر پہلا قدم اٹھائیے اور پھر آپ نے صرف اپنا وقت انویسٹ کرنا ہے اور اپنے سکلز کو انویسٹ کرنا ہے. آپ زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس سے اگلے دن میں نے فیس بک کا ایک نیا پیج بنایا تھا علم قدا کا اور اپنی آرگنائزیشن کا سٹارٹ کیا تھا. ٹرو ایجوکیشن کے پیج کے اوپر اپلیکیشنز لانچ کی تھی. وہاں سے ایک سفر سٹارٹ ہوا تھا اور میرا موٹیو شروع میں یہ تھا کہ میں 6ٹھی 7ویں 8ویں کے ساتھ کام کروں گا, مگر جیسے ہی میں نے کام کرنا شروع کیا مجھے اس چیز کا بخوبی اندازہ ہوا اور احساس ہوا کہ ہمارے معاشرے میں پرائمری لیول کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بالکل بھی فوکس نہیں کیا جاتا یا ایون 5th 6th 7th کلاس کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا. سارا کا سارا فوکس 9th 10th میں ہوتا ہے اور وہاں پر بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ فوکس اصل میں کس چیز کے اوپر ہوتا ہے, بچے کی گروتھ کے اوپر یا اس کی تربیت کے اوپر تو بالکل بھی نہیں ہوتا. تو وہ میرا موٹیو بن گیا اور میں نے پھر پریپ کلاس سے لے کر 10th گریڈ تک مختلف 4 مختلف قسم کے پروجیکٹس کا آغاز کیا اور وہ پروجیکٹ کو لے کر ہم علم قدا کے اندر چلے. ایک موٹیو ساتھ سٹارٹ میں یہ بھی تھا کہ میں جب تک لمز میں اس وقت تو نہیں تھا لیکن جب تک میں یونیورسٹی سے گریجویٹ نہیں کر جاتا تب تک میں کسی سے 1 روپیہ اس آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے نہیں لوں گا. میں وقت لگاؤں گا, لوگ وقت لگائیں گے, ہم اپنے اسکلس کو انویسٹ کریں گے اور الحمدللہ آج کی ڈیٹ تک ہم نے تقریباً اب کوانٹیفائی نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کو لیکن وہ کیونکہ اسٹیٹ ہی ایسے کیا جا سکتا ہے تو وہ اس کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے پاکستان میں لاہور, اسلام آباد, کراچی کے اندر 18 سے زیادہ اسکولس کے ساتھ کام کیا ہے اور اپنے مختلف انیشیٹوز میں 1200 سے زیادہ بچوں کے ساتھ کام کیا. اور یہ 1200 بچے وہ نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ ایسے نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہمارے سامنے آئے اور ہم نے کہا کہ اچھا اب ہم نے ان کو کچھ سکھا دیا ہے. وہ بچے ہیں جو ہم سے کم از کم ریکرنگ 3-4 ملاقاتیں کر کے ہمارے پروجیکٹس کا حصہ بن چکے ہیں. ہم سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ابھی بھی ایکٹیو ہیں. میری پوری بلاگنگ ٹیم کام کرتی ہے, سوشل میڈیا ٹیم کام کرتی ہے, کریکولم کی ٹیم کام کرتی ہے, آن گراؤنڈ پروجیکٹس کی ٹیم کام کرتی ہے. میں خود اب کافی پیچھے ہو کر صرف آبزرو کرتا ہوں. پہلے میں خود اسکولس کے اندر جاتا تھا اور میرا ذاتی طور پر زندگی کا مقصد میں ہر جگہ پر لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں زندگی میں کہیں چلا جاؤں میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بچوں کو پڑھاتا نظر ضرور آؤں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ معاشرے میں حقیقی طور پر چینج لے کر آنا چاہتے ہیں تو وہ چینج کا آغاز اس گراس روٹ لیول سے ہوتا ہے جہاں پر وہ بچے موجود ہیں. اور آپ اپنے تئیں لوگوں کو دیکھ کر اور ریسرچ کر کے مختلف پروجیکٹس کا آغاز کر سکتے ہیں. سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کبھی کوئی آئیڈیا آئے تو آپ اس کو لکھیں ضرور اور میں نے یہی کیا, ہر چیز کو نوٹ ڈاؤن کیا. میرے پاس اتنا سارا کانٹینٹ پڑا ہے جو آج تک میں استعمال بھی نہیں کر سکا لیکن میں ہر وقت کہیں نہ کہیں پہ وقت ملتا ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ ضرور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور اسی طرح سے میں نے ایک اسکول ہے جس کا نام ہے اقرا اسکول, چرر پنڈ لمز کے قریب ہے. میرا لمز میں ایڈمیشن ہو چکا تھا 2017 میں. میں نے فیبرری میں آرگنائزیشن بنائی تھی اور ستمبر میں لمز کا آغاز ہو گیا تھا. اور میرے والدین مجھے بار بار پش کرتے تھے کہ میں یہ سارے کام کرنا چھوڑ دوں مگر میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں آپ کو کیا چاہیے. تو انہوں نے مجھے بڑے اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ جی ہمیں جی پی اے چاہیے. تو میں نے انہیں کہا کہ بس آپ نے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے, آپ کو جی پی اے مل جائے گا. پہلے سال کے اینڈ پہ میرا جی پی اے 3.4 تھا, ان کی ڈیمانڈ 3.5 تھی اور میں بڑا خوش تھا کہ یار چلو اس کے قریب آ گیا. اور اس کے بعد میں نے لمز میں بھی اب 2 سال اور گزر چکے ہیں, میں نے کبھی جی پی اے کی طرف نہیں دیکھا. وہ گھٹا ہی ہے, وہ بڑا نہیں ہے کیونکہ میرا فوکس ہمیشہ اپنے ساری کام رہے ہیں. اور میں ذاتی طور پر, اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, یہ میرا ذاتی نظریہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان انیشیٹو سے جو کچھ پایا ہے
وہ میں نے لمز کی 3 سال کی ڈگری میں اس کا کچھ بھی نہیں پایا, اور نہ ہی مجھے کہیں کسی طرح سے بہت زیادہ سپورٹ نظر آئی ہے ادارے کے لحاظ سے. لیکن بہرحال وہ ایک وقت میں نے گزارا ہے وہاں پر, موجود مختلف چیزوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور موقع ملتا ہے انسان کو, مگر ایز سچ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ لمز جانے کی وجہ سے میرے ان سارے انیشیٹوز کے اوپر کوئی بھی اثر پڑا ہو. بلکہ لمز جانے کے بعد 2018 میں, اور میں کیونکہ آخر کے قریب آ رہا ہوں, میں I'll wrap it up in 3 to 4 minutes, میں 2018 میں نے 2 چیزیں جو بہت امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ 2018 میں نے سمرز کے اندر SAT کی کلاسز آفر کی فری آف کاسٹ, اور اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے میں نے خود انگریزی پڑھائی. حالانکہ میری انگریزی اتنی مطلب اچھی نہیں ہے, بس مناسب ہے. لمز میں بندہ 3 سال گزارے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی مناسب تو ہو جاتی ہے. مگر میرے اپنے SAT کے اسکور 1190 تھا, لیکن میں نے بچوں کو SAT پڑھایا اپنے ایک دوست کے ساتھ, اور ہمارے بچوں کے 1390 1410 اسکور آ گئے, اور ہم بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے ان بچوں کو بالکل مفت پڑھایا ہے. ہمارے تقریباً 49 اسٹوڈنٹس تھے لاہور اور قصور سے. اور اس کے بعد رائٹ آفٹر سمر ویکیشنز مجھے PTC کے اندر بیانڈ دا کلاس روم, جہاں کا ذکر سارا نے کیا ہے, جو بلندی فیلوشپ پروگرام سارا نے ذکر کیا ہے, وہ وہاں پر اس وقت میں موجود نہیں تھا. مجھے PTC میں جانے کا موقع اس طرح سے ملا کہ سیڈز آف پیس کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا جو پاکستان کا چیپٹر ہے وہ PTC کے حوالے کر دیا گیا ہے. یوں میں PTC کے جو فاؤنڈر ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی, اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کا آفس چاہیے, میں نے اپنی آرگنائزیشن کی میٹنگ کروانی ہے. میں اپنی آرگنائزیشن کی میٹنگ کروانے وہاں پہ گیا, تو اس دن صرف وہ جو فاؤنڈر ہیں قاسم نے مجھے میری میٹنگ کے بعد مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ یار ہم نا لیڈ اسکولس کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم انڈر پریولیجڈ یا جو لو انکم اسکولز ہیں ان کے ساتھ کام کا آغاز کریں, اور تمہارا اس حوالے سے ایکسپیرینس ہے تو وی وڈ لائک یو ٹو جوائن آور ٹیم. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ پلان شیئر کرتے ہیں, میں آپ کو 3-4 دنوں میں سوچ کر جواب دوں گا. تو انہوں نے میرے ساتھ اپنا کچھ پلان شیئر کیا, پھر انہوں نے مجھے ای میل کی, اور وہاں سے ایک اپرچونٹی چل کر میرے پاس خود آئی, اور میں نے اس اپرچونٹی کا انتخاب کیا اور PTC کو جوائن کیا. اور پھر میں نے بلندی فیلوشپ پروگرام PTC کے اندر 2018 میں اس کا آغاز کیا. اب اکتوبر 2018 سے لے کر آج تک تقریباً آپ کہہ لیجیے 2 سال ہونے کے قریب ہے. میرے پاس ایک پراپر جو جاب ہے, پارٹ ٹائم جاب ہے, لیکن مطلب پرماننٹ جاب ہے میری PTC کے ساتھ, اور وہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ تم گریجویٹ کب کرو گے, تاکہ میں ان کو فل ٹائم جوائن کر سکوں. اس طرح بہت ساری چیزیں آتی گئیں, اور یہ مثال دینے کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان سارے انیشیٹوز کے اندر جہاں پر میرا یہ مقصد بھی نہیں تھا کہ میں I'll end up getting a job, I did get a job جس کے اندر میں اسی موٹیو کو لے کر چل رہا ہوں, لیکن میں شاید کچھ کما بھی رہا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے اچھا کما رہا ہوں. لمز کی فی میں اپنی 50% خود بیئر کرتا ہوں, اپنے اخراجات سارے کے سارے خود اٹھاتا ہوں. اور 2019 کے اندر مجھے معلوم یہ ہوا کہ میرے 2 اسٹوڈنٹس کا امریکہ میں اسکالرشپ پہ ایڈمیشن ہو گیا ہے, جن کو میں نے SAT پڑھایا تھا, اور میرے 7 اسٹوڈنٹس تو ٹورڈز دا اینڈ آف 2019 ہمیں پتہ چلا تھا, لیکن مارچ تک نا 3 بچوں کا لمز میں ایڈمیشن ہو چکا تھا جن کو ہم نے SAT پڑھایا تھا. تو میں نے سوچا یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ اتنا زیادہ گیپ ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو SAT پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کو اپرچونٹی مل نہیں پاتی کیونکہ ادارے بہت زیادہ چارج کرتے ہیں. تو میں نے اس وقت میں کک سیٹ کی بنیاد رکھی. کک سیٹ کے اندر ہم لوگ SAT پڑھاتے ہیں. ہم ابھی تک تقریباً پچھلے 2 سالوں کے اندر 250 بچوں کو کک سیٹ کے تھرو SAT کی تیاری کروا چکے ہیں. وہ بچے جو کچھ پے نہیں کر سکتے, ہم نہ صرف ان کو SAT مفت پڑھاتے ہیں بلکہ ان کی SAT کی جو فی ہے اس کو بھی ہم فنڈ کرتے ہیں, یا ہم فنڈ ریز کر کے ان کو SAT کی فی دیتے ہیں اگر وہ اچھے اسکور, مناسب اسکور کر رہے ہوں ہمارے پاس پریکٹس ٹیسٹ کے اندر. اور اس کے علاوہ جتنے بھی بچے ہمارے پاس آتے ہیں, 90% آف دا اسٹوڈنٹس دیٹ کک سیٹ ٹیچرز آر آن اسکالرشپ. کوئی اکیڈمی آپ کو لاہور میں اس کی ایسی مثال نہیں ملے گی جہاں پر ان کو اسکالرشپ یا فائنینشیل ایڈ اکیڈمی دے رہی ہو. ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ وہ لوگ جن کو اپرچونٹی نہیں مل پاتی وہ لوگ آ کر پڑھیں, اور ہمارا پیسے کمانا ہمارا کور موٹیو نہیں تھا. اب اس وقت کے اندر میرے ساتھ 5 ٹیچرز ہیں جن کو میں پے کرتا ہوں ان ساری کلاسز کے لیے, اور میں یہ ادارہ چلا رہا ہوں. کک سیٹ کے اندر ہم لوگوں نے اسی سال
स्टार्ट किया जनवरी के अंदर, GRE की क्लासेस का भी आगाज़ किया और इसी मोटिव के साथ किया, और हमने 18 बच्चों को GRE पढ़ाया, जिनमें से 3 लोगों ने पे किया था और 15 लोग बिल्कुल मुफ्त पढ़ रहे थे, और वो भी मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा एजाज़ की बात है। और अब इस किकस्टार्ट के सफ़र को लेकर मैं अभी भी चल रहा हूँ। आजकल इसको हम मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन लेकर जा चुके हैं। इसकी SAT की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं अभी 1 जून से। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो लम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, बाहर अप्लाई करना चाहता है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता SAT की प्रिपरेशन, तब भी आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं, और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो तब भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो यहाँ पर अफोर्ड करते हैं उनकी वजह से हम इदारे को चला पाते हैं। और यूं मैंने आप लोगों को अपनी ये सारी जर्नी बताई, एंड टुवर्ड्स द एंड मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ का तलाश करते रहिए, और कई दफ़ा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास चलकर खुद भी आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको एक मिसाल भी दी। और अगर अपॉर्चुनिटीज़ कभी नज़र नहीं आती तो अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज की दुनिया में वो मुश्किल नहीं रहा। आप कुछ करना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए, वीडियोस बनाना शुरू कर दीजिए, अपनी हैसियत में जो कर सकते हैं वो करना शुरू करें। इसका ना सिर्फ आपके अंदर को फ़ायदा होगा, आप कंटेंट महसूस करेंगे, आप सेल्फ सेटिस्फाइड महसूस करेंगे, बल्कि साथ ही साथ आपके करियर के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर ही राह मिल जाएगी कि आप अपने करियर को किस जानिब लेकर जाना चाहते हैं। मुआशरे के लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए। और आज मैंने जो वो आज से 3 साल पहले बात सुनी थी, बल्कि 3 साल पहले, कि अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आज इसी वक्त एक फैसला करना पड़ेगा, और अगर जज्बा रखते हैं तो पहला कदम भी आज ही उठाना पड़ेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इस यकीन के साथ आगे बढ़ेंगे कि आप खुद के लिए काफ़ी हैं इस इनिशिएटिव के लिए, और आप अगर एक शख्स को भी कुछ को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मुआशरे के लिए। इस मोटिव के साथ आगे बढ़ते रहें, यकीनन आप अपनी हैसियत के अंदर इस मुआशरे के लिए कुछ ज़रूर करेंगे, और एक ऐसी ज़िंदगी ज़रूर गुजार सकते हैं जिसके अंदर आप सेटिस्फाइड महसूस कर सकें। मेरा शायरी के साथ थोड़ा लगाव है, तो मैं इस सारे नुक्ते को अपने ही कुछ शेरों के अंदर आप लोगों के सामने इख्तिताम करते हुए ये चंद अशार आप सबकी नज़र कर रहा हूँ कि ये दुनिया है जैसी हकीकत नहीं है, ये दुनिया है जैसी हकीकत नहीं है, दिलों में किसी के भी उल्फत नहीं है, जवां हैं हमारे फरेबों में मसरूफ, जवां हैं हमारे फरेबों में मसरूफ, करें खिदमत खल्क फुर्सत नहीं है। Thank you so much, so much, Danish and Sarah, and I'm really sort of motivated myself. और जिस तरह से सारा ने शेयर किया और जिस तरह से दानिश ने अपनी जर्नी, he reflected upon his journey throughout how he evolved as community server, altruist and social worker, और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के एजुकेशन के जो सेटअप के लिए है। सो once again I'm really thankful। और जिस तरह से आपने बड़े कैंडिड वे में और बड़े फ्रैंक से वे में और बड़े I know these are really big achievements, but आप जिस तरह से humble way में बता रहे थे, the purpose was only to inspire students के they could also somehow achieve certain sort of success at in community serving at certain scale। तो जिस तरह से आप बता रहे थे they are really सारा and आपकी achievements really big, बट वो हम्बल वे में इसलिए कि ज़रा स्टूडेंट्स इंस्पायर हो जाएं। तो वंस अगेन, और आपने बहुत सारी वो बातें की हैं जो आई रियली फील लाइक कि ऐसी होनी चाहिए। और आई वॉन्ट टेक एनी टाइम लॉन्गर बिकॉज जो बातें आपने कर दी मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा हम उस तरह से शेयर कर नहीं सकते। और सेकेंडली ये है कि दो तीन चीज़ें जो मैं बस एंड में ये और थोड़ा सा इसमें आगे इंडोर्स करूँगा आपकी बातों को, कि एक जो है वो आपका शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, इंडिविजुअल गोल होते हैं और एक कम्युनिटी गोल होते हैं। तो जिस तरह से दानिश सेड, सारा सेड, और आई वुड ऑलरेडी इंडोर्स इट कि आप अगर अपने पर्सनल गोल्स को सामने रख के करियर प्लानिंग करेंगे और अपना मोटिव होगा कि मैं लाइफ में एक्सेल करूं, तो मैंने बहुत सा देखा है कि लोगों के चांसेस आर वेरी लो कि वो आगे एक्सेल करें। कर जाते हैं वो, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। एटलीस्ट मैंने अगर कोई गोल अपना पर्सनल कैपेसिटी में आगे लेके चलने की कोशिश की है तो वो बड़े कम चांसेस है। हाँ, अगर आप कम्युनिटी गोल को ऐसा सेट कर देते हैं जैसे दानिश सेट गोल के जी मुझे लोगों को पढ़ाना है और लोगों को एक्चुअल बताना है कि वो अपनी लाइफ के साथ क्या कर सकते हैं, एंड ही लैंडेड सम अपॉर्चुनिटी दैट वाजंट इंटेंशन बट ही लैंडेड।
تو اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ اگر آپ کمیونٹی گول سامنے رکھتے ہیں تو اللہ آپ کو آگے لے کے چلتا ہی چلتا ہے. سیکنڈلی جس طرح سے وہ ہے کہ اکیلا ہی چلا تھا جان میں منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا چلا گیا. دانش پلیز فورگیو می اگر میں نے کوئی شعر اوپر نیچے کیے ہیں, مجھے بالکل اس طرح سے مسئلہ نہیں. یاد ہے. تو یہ ہے کہ میں نے ایک آدھ دفعہ کمیونٹی سروس میں فلڈز آئے 2010 میں, تو میں نے گرمیوں کے دن تھے اور میں نے وہی اینڈ فیمیل سے معذرت کے ساتھ وہی فیمیلز جو کہ گرمی میں بہت باہر نہیں نکلتی کہ یو نو سو وہ فیمیلز میں نے جو ہے 7 سے 8 میری فیمیلز ٹیم ممبر تھی میری کلاس فیلو, اور روڈ سے اوپر جا کے 10-10 روپے یونیورسٹی کی جو فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی انہوں نے وہ لیے, اور کوئی ان میں شیم نہیں, کوئی نہیں, اینڈ دے ور فیلنگ پراؤڈ اینڈ وی ور فیلنگ پراؤڈ. اور 2010 کے اندر ہم نے رفلی کوئی 5-6 لاکھ پلس ایک دفعہ, اور پھر اس طرح سے لوگوں نے خود سے میرے اکاؤنٹ پہ, جس طرح دانش سر اکاؤنٹ پہ جمع کروایا تھا. اس کے بعد لیک آباد کا انسیڈنٹ ہوا تو زکوٰۃ کا مہینہ تھا, تو لوگوں نے اپنی زکوٰۃ میرے اکاؤنٹ پہ جمع کروائی کہ آپ ادھر دے کے آئیں. سو وی وینٹ ٹو ساؤتھ پنجاب, اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ نادرن ایریا میں بھی گئے, ایبٹ آباد, بالا کوٹ, دودھ. اس کے بعد اگین دیر واز ون انیشیٹو دیٹ واز فار مائی کمیونٹی پروجیکٹ, کہ میں نے اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی یو ایس اے این جی او کے ساتھ $20,000 کا بیک ان دیٹ ٹائم واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا, ڈرنکنگ واٹر وہ ابھی بھی سرو کر رہا ہے کافی سارے لوگوں کو, 5-6 ہزار لوگوں کو. لیکن اسی کی وجہ سے اگین جس طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک ٹینجیبل یا جو دنیاوی فائدہ جسے کہتے ہیں وہ بھی ایک ہوا کہ جاب کے اندر وہ فیلوشپ انہوں نے میرا ایکسپیرینس کاؤنٹ کی. تو جب آپ ایک گول رکھتے ہیں کمیونٹی کا تو اس کے ساتھ آپ کے اپنے جو پرسنل ہیں وہ آ ہی جاتے ہیں. And I will conclude with this and then hand over the mic to Miss Sara for her concluding remarks. کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا تم اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. So please Miss Sara, if you could, if you want to add something else. Not really. I'm just awestruck with everything that Danish said, and I'm so glad that we invited him today, because I knew that he's going to inspire all of us a lot, and I'm so glad that he did. So I don't have a lot to add. We have 3 minutes, so if somebody has any questions ya kuch, so I would actually suggest that you can reach out to us email pe, because abhi shayad questions lena thoda mushkil ho. But regardless, if somebody has any questions, so please feel thank free you to Sarah for your time and for inviting Danish with us. I hope we could forge a long term collaboration inshallah. اور Danish, I'll request and I'll add you at my Facebook group as well. تو ہم بھی تھوڑا سا انیشیٹو کچھ ایسا ہی ہے ہمارا, اور میں اکثر اسٹوڈنٹ سے یہی آپ کی بات ہی شیئر کرتا ہوتا جو آپ نے میسج کنوے کیا کہ ہم میٹرک اور ایف ایس سی کے اندر 2 ماہ میں سلیبس کور کر کے باقی 10 ماہ میں پتہ نہیں بار بار رٹتے اس لیے ہیں کہ چینج نہ ہو جائے شاید. So we have serious problems in our curricula. So اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں کیا جو سر آپ نے کہا کہ پیپر میں کس طرح لائنیں ڈرا کرنی ہے. سو کائنڈلی میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا فیس بک گروپ کے اوپر جوائن کر کے, اور ہم نے ہمارا بھی اس طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آئلس کا اور جی آر ای کا, تو humbly I along with my other fellows have been running such an initiative since 3 years, اور اس میں ہمارے ماشاءاللہ سے کافی اسٹوڈنٹس کے اسکالرشپ اور آئلس اور یہ ساری چیزیں, تو اٹ ول بی ریئلی گریٹ ٹو ہیو یو آن بورڈ. اور آپ اس میں اگر ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ شیئر کر سکیں کہ کہاں سے وہ آپ کے ساتھ مل کے آپ کی گائیڈنس میں یہ کام کر سکتے ہیں, اور وہی کہ ایکچوئل اینڈ پہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اگین میں یہی کہوں گا کہ آپ کی سیلف جو کانٹینٹ ہے, آپ کا جو پیس ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ہم پتہ نہیں سوسائٹیز ایون کلبس ڈفرینٹ اور ایون ڈفرینٹ این جی اوز جو ہیں وہ شاپر بانٹ رہی ہیں, تو جناب وہ بڑا وہ کمیونٹی ورک ہو گیا, اپنی انرجی ضائع کر دیتے ہیں ان چکروں میں. So what Danish explained and what Sara basically shared her insight or her reflection on her journey or his journey, Danish, this is something that we really want to do or we should be doing, because اس سے آپ کی انرجی سے actual life transforming. اب جتنے scholarship Danish is saying, جو لوگ امریکہ چلے گئے ہیں یا جو لوگ لمز آ گئے ہیں, وہ کتنی زیادہ آگے لائف کو آگے لے کے, جو سارا کیس جو لوگ اس طرح آگے آگے ہیں تو وہ کہاں تک آگے جائیں گے, تو ماشاءاللہ وہ سوسائٹی میں چینج میکر ہوئیں گے. تو دانش, over to you for last 30 seconds and then we'll conclude. Thank you once again. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں نے اپنا ای میل ایڈریس یہاں پر شیئر کیا ہے, تو اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ لوگ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور یقیناً یہ ایک لمبا سفر ہے اور اس کا میں بھی حصہ ہوں, اور امید ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کا پہلے بھی حصہ ہوں گے اور آگے بھی بنیں گے. میں میرا خیال ہے میری طرف سے کال تھوڑی سی ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. میں آخر میں یہ آپ لوگوں کے سامنے 4 شعر آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں اپنے
لکھے ہوئے کہ یہ دنیا ہے جیسی حقیقت نہیں ہے، دلوں میں کسی کے بھی الفت نہیں ہے، جواں ہیں ہمارے فریبوں میں مصروف، کریں خدمت خلق فرصت نہیں ہے، کسی کو گرا دیکھ لیں